مہربانو صاحبہ، یہ آپ چانڈیو صاحب جب بات کر رہے تھے، بھٹو صاحب کی اگزامپل دے رہے تھے، آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ کی باری نہیں آ سکی. پلیز گو ہیڈ، پھر میں بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ پہلے اپنی بات کر لیجئے. جی اس پہ میں آتی ہوں، مگر سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ تھینک یو. میں اتنی لطف اندوز ہوئی ہوں پچھلے 5 منٹ میں، یہ جو الفاظ کی کلا بازیاں جس کو لائک وربل جمناسٹکس کہتے ہیں، وہ سب دیکھ کر بہت مزہ آیا. سو تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی، جب چانڈیو صاحب بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے، میں بالکل ان کی بات سے سہمت ہوں، مگر ان کو تو خوش ہونا چاہیے ہے کہ آج وہی عدلیہ جس پہ دباؤ تھا تب جب بھٹو صاحب کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا، ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کاش کہ تب عدلیہ اسی طرح کھڑی ہو جاتی تو آج بہت چیزیں مختلف ہوتی. ایک تو بھٹو صاحب زندہ ہوتے، پاکستان کی سیاست ہی مختلف ہوتی، یہاں پر سیاست میں شاید مداخلت ہی نہ ہوتی. آج آپ کے سامنے 6 ججوں کا خط ہے، کس طرح ان کو زد و کوب کیا گیا، کس طرح ان پہ دباؤ تھا، دباؤ کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے تو جو ججز ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے، سیشن کورٹس کے، ان کا بھی حوالہ دیا کہ ان پر بھی دباؤ ہے. انہوں نے کیسز کا بھی حوالہ دیا. تو کاش کہ یہ سب پہلے ہوا ہوتا، ہم اپنے لیڈران کو محفوظ رکھ سکتے، ہم ان کو بچا سکتے، ہم پاکستان کی سیاست کو کسی فرق موڑ پر اس وقت پاتے، اور ہم اس واپس یہ جو دائرہ ہے جس کا سفر ختم ہی نہیں ہونے کو ہے، شاید وہ دائرہ ختم ہو چکا ہوتا، ٹوٹ چکا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. مگر چانڈیو صاحب کو تو آج خوش ہونا چاہیے ہے جی، ان کے لیڈر نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید نے اپنی قربانی دی، اور آج ان کی قربانی ہی رنگ لا رہی ہے نا کہ عدلیہ کو اپنے ماضی پر افسوس ہے کہ انہوں نے 40 سال بعد ایک کیس کھولا، اور آج وہی عدلیہ شاید اسی کیس کے کھلنے سے متاثر ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم وہ اتہاس، وہ دوبارہ ہم وہ تاریخ نہیں لکھیں گے، ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے جہاں پہ عدلیہ مضبوطی سے کھڑی ہوگی اور وہ اپنی آزادی کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی، چاہے اس پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو. تو ہمیں تو امید ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی نکتہ تو ہے نہیں، یہ تو ہر پاکستان کے ہر شہری کا یہ ایک ان کے لیے ایک ضروری نکتہ ہے کہ اس ملک میں عدل ہو، انصاف ہو اور آزادی سے ہو، دباؤ سے محفوظ ہو. تو ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. چانڈیو صاحب، یہ یہاں پہ عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ عنصر تو نہیں بھلایا جا سکتا کہ عدلیہ کو اگر احساس ہوا کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اب نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. اس 6 ججز کا یہ جو خط ہے، اس کو اسی تناظر میں لیا جا رہا ہے کہ اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا بس کافی ہو گیا، اب ہم کسی کے کہنے کے اوپر، ڈکٹیشن کے اوپر فیصلے نہیں کریں گے بھٹو صاحب کے حوالے سے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. میں مایوس نہیں ہوں، میں پاکستان کے نئے نسل سے پر امید ہوں، لیکن ایسا بھی پر امید نہیں ہوں کہ ساری کایا پلٹ ہو جائے گی. چودھری ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے، افتخار چودھری جی، اس کے زمانے میں بھی عدلیہ کھڑی ہو گئی تھی، عدلیہ میں آواز، انہوں نے کہا سنگے میر ثابت ہو گئے، میرا بہت بڑا کالم چھایا ہوا. افتخار صاحب تو پیغمبر بن کے وکیل ہو کے آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ آپ دیکھیں، پھر اسی راستے پہ چل نکلے. نہیں تو آپ کی پارٹی کے رہنما نے ساری وہ تحریک لیڈ کی تھی سر، اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی، آپ ان سے سوال کریں نا. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ان کو بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ کمال کر دیں گے، عدلیہ کی تاریخ کے سنگ میل ثابت ہوں گے، لیکن قدم تو پھر وہی اسی راستے پہ چل نکلے. اس لیے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. آج کے حالات میں یہ ایک بہتر تبدیلی ہے، اللہ کرے یہ رہے. اچھا، ہمارے جج صاحبان ایسے بہادری سے کھڑے ہوں. ایسے کئی ججز ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہیں، کچھ لوگ زندہ بھی ہیں، ان کا نام آتا ہے احترام سے سر جھک جاتا ہے. اور ایسے ججز ہیں جن کا نام آتا ہے تو کیسے الفاظ نکلتے ہیں لوگوں کے، وہ آپ سمجھتے ہیں. تو ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں، ہم پر امید ہیں، اللہ کرے گا بہتر ہوگا.